اللہ کا قرآن سنیں. میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی سورہ والضحیٰ کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر. حبیب پیارے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی کوئی سوالی آئے، تو یہ میں بالکل لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، شاید آپ کچھ اور کہنا شروع کر دیں. حبیب پیارے ان سوالیوں کو جب بھی کوئی سوالی آئے، سوال کرنے والا آئے، مانگنے والا آئے، تو اس کو چھڑکنا نہیں ہے، اس کو تم نے منع نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ سوالی کو منع نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، اس پر فتویٰ تم نے نہیں لگانا ہے. آپ دیکھیے آپ سے کوئی 2 آنے مانگنے آیا، اللہ کا حکم آ گیا نہیں دے سکتے ہو مت دو، لیکن جھڑکو نہیں. کوئی 4 آنے مانگنے آیا، نہیں دے سکتے ہو نہ دو، لیکن اسے جھڑکے مت مارو. یہ تو تمہارے ہاں مانگنے والوں کے بارے اللہ کا ارشاد ہے، جو تم سے مانگے اس کو مت جھڑکو. رحمانی صاحب اگر جنازے کے بعد ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کیوں جھڑکتے ہو؟ سوچو. اور اس کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں، رب خود تو کہے اے بندے جب تجھ سے کوئی مانگے تو اس کو جھڑکنا نہیں، تو رب اس سے مانگنے والے کو کیسے جھڑکے گا؟ آیت نمبر 1. اب دوسری آیت سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. یہ تو بتاؤ مشرکو، تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا، تم نے بتوں کو اپنا الہ اور پروردگار مانا. مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے یہ معبود بہتر ہے یا وہ اللہ جو لاچار کی سنتا ہے فیکشف السوء، اور لاچار کی سن کر اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے. قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا لاچار کی سننے والا اللہ. جب بھی لاچار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. اب ذرا دیکھو نا، بھائی ہو گیا بیمار تو بھائی اس کا چارہ کرتا ہے، بیٹا بیمار ہو گیا تو بیٹے کا باپ چارہ کرتا ہے، بہن بیمار ہو گئی تو بہن کا بھائی نے چارہ کیا. لیکن جب روح جسم سے نکل گئی، اب بندہ علاج سے لاچار ہو گیا. لاچار ہو کے اب وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے ارے جو بھی لاچار ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگے تو صحیح. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ارے یہ تو بتاؤ کہ لاچار کی سننے والا کون ہے جو کہ اس کی تکلیفوں کو دور کرے؟ ارے رحمانی صاحب جنازے کے پہلے بھی مرنے والے کے عزیزوں اقارب لاچار، جنازے کے بعد بھی مرنے والے کے عزیزوں اقارب لاچار. اور جب لاچار رب کی بارگاہ میں دعا مانگے یا اللہ ہمارے اس بھائی کو بخش دے، بتاؤ اللہ کیسے قبول نہیں کرتا؟ یہ تو اللہ کا فرمان ہے. اب تیسری آیت بھی سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. ارے بندو، جنازہ پڑھنے والوں، جنازے کے بعد آنے والوں، اور جو بھی تم ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ارے بندے تو رب سے مانگ تو صحیح، رب سے بندے کی بخشش مانگ تو صحیح، تیرے مانگنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اور ہم نے پڑھا جنازہ، جنازے کے بعد مانگی دعا یا اللہ مرنے والے کے گناہ بخش دے، گناہ معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. شرط اتنی ہے انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ کے تو آؤ، اپنے رب کی طرف رجوع تو کر کے دکھاؤ. آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں. کتنی آیتیں ہو گئی جناب؟ چوتھی آیت بھی سنیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سبحان اللہ. اللہ ایمانداروں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے. اللہ ایمانداروں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے. اگر اللہ جنازے کے بعد دعا قبول نہ کرتا تو اللہ کہہ دیتا یستجیب الذین آمنوا وعملوا
اللہ یہ کہہ دیتا. کتنی آیتیں ہو گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا تو مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم، اور مجھ سے دعا تو مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو بندے دعا مانگتے وقت اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اور وہ جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے جو رب کی بارگاہ میں مانگنے سے اکڑتے ہیں. ارے اگر اللہ جنازے کے بعد دعا قبول نہیں کرتا تو اللہ کہہ دیتا ہے جب چاہو دعا مانگو، خبردار اگر تم نے جنازے کے بعد دعا مانگی تمہیں جہنم میں پھینکوں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو تو صحیح، تمہاری دعا میں قبول کروں گا.